علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اور جعفر امام کا نام ہے۔ جعفر جنت میں ایک نہر کو کہتے ہیں جس کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیرین ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور یہاں علماء کی تعبیر یہ ہے کہ اس نہر سے وہ سیراب ہوگا کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کے ذائقے کو چکھ چکا ہوگا اس دنیا میں۔ یا علی۔ تو امام علیہ السلام کی ولادت کا جو سن لکھا ہے وہ 83 ہجری ہے، 83 سے 148 جو 65 ایئرز بنتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جنہیں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے جد مولا علی ان کا سن و سال کراس کرنے کا موقع ملا، یعنی 63 میں وفات ہو گئی تھی رسول اللہ کی، 65 ایئرز امام صادق علیہ السلام، اور امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ سب سے بزرگ سن معصوم ہیں جن کی امامت کا زمانہ بھی 33 یا 34 ایئرز تک کا ہے۔ اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام اگر آپ 80 کا سن ولادت مان لیں تو 68 ہے پھر امام کا سن، تو ایک بظاہر ایک اچھا خاصا امام کا جو سن و سال کا سلسلہ ہے پورا۔ اور امام علیہ السلام کا جو پہلا مناظرہ یا پہلی گفتگو جو کوٹ ہوئی ہوئی ہے تاریخ میں، جو ڈاکومنٹڈ ہے، اس وقت جب امام علیہ السلام 3 سال کے تھے۔ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام جب زمانہ امامت ان کا شروع ہوا تو مثلا امام ابو حنیفہ سے ان کے مکالمات، وہ بہت بات کی بات ہے، یہ تو میں بات کر رہا ہوں اس وقت کہ جب امام زین العابدین السلام بھی زندہ تھے، یعنی امام صادق کے دادا۔ اس وقت کے بنی امیہ کے خلیفہ نے خط لکھا تھا امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس وقت ایک فرقہ تھا قدریہ، جس کا نام قدریہ وہ فرقہ تھا کہ جو کہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہی اختیار ہے، اللہ نے ہمیں خلق کر کے چھوڑ دیا، اب ہماری مرضی، اللہ کا بھی اختیار ختم ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری فکر تھی جو بنی امیہ نے شروع میں رائج کی تھی کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے کربلا کے جرائم کو چھپانے کے لیے یہ جو نظریہ تھا وہ قائم کیا تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، یعنی ہم نے کیا کیا، جو اللہ نے کروایا وہ ہو گیا بس۔ تو اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک جبر کا نظریہ قائم کیا تھا جس کو جبریہ کہتے تھے، جو کرواتا اللہ کرواتا ہے، انسان کا کیا حق۔ بظاہر سننے میں بڑی اچھی بات بھی تھا، جو کر رہا اللہ کروا رہا ہے۔ اس کا ایک جواب تو بڑا سادہ سے ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم بنی امیہ پہ لعنت بھیجو تو آپ کو تکلیف کیا ہے، جو کروا رہا اللہ کروا رہا ہے۔ پھر ہم سے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ آپ کے مطابق اگر نعوذ باللہ جو یزید سے کروایا وہ اللہ نے کروایا، تو پھر جو ہم سے کروا رہا ہے وہ اللہ ہی کروا رہا ہے، تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ پھر جو کروا رہا ہے وہ اللہ کروا رہا ہے، ہم کسی بھی لعنت بھیجیں، جو کر رہا ہے اللہ کروا رہا ہے۔ اس کے مقابل پر ایک اور فرقہ بن گیا۔ جب ایک ایکسٹریم آتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کے مقابل پر کہیں نہ کہیں جا کے کوئی اور ایکسٹریم بھی آتا ہے۔ جبریہ کے مقابلے میں قدریہ، انہوں نے کہا کہ جو کر رہا ہے وہ ہم، جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اللہ کا بھی کوئی اختیار ختم ہو گیا بس۔ اللہ نے بس جیسے ہوتا ہے نا ایک مائک بنانے والے نے مائک بنا کے چھوڑ دیا، اب اس پر آپ مجلس پڑھیے، نوحہ پڑھیے یا نعوذ باللہ کوئی غنا کی، مائک تو بس جو ہے مائک ہے، بنانے والے کا اختیار تھوڑی رہا بھی، کہ اللہ نے ہم کو بنا دیا اب ہماری مرضی۔ تو امام جعفر صادق اسلام 3 سال کے تھے، امام زین العابدین اسلام کو خط لکھا گیا کہ اس کا جواب فرزند رسول دیجیے گا۔ تو امام زین العابدین نے بھیجا تھا اپنے 3 سال کے پوتے امام صادق کو، اور امام کا ایک سفر لکھا ہوا ہے کہ شام گئے تھے امام 3 سال کی سن، اور وہاں جا کے امام نے جواب دیا تھا، اور ایک جملے میں وہ جو قدریوں کا بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ یہ کیا 3 سال کے بچے کو میرے سامنے بٹھا دیے، اب اسے کیا معلوم کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ نے 3 آیتوں کے سورے میں وہ کام لیا ہے جو سورہ بقرہ سے بھی نہیں لیا اللہ سے۔ اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے، لیکن امام نے ایک اشارہ اسے کیا، امام نے کہا کہ تو فکر نہ کر، تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی امام یہ کہنا چاہتے تھے کوئی لمبا مناظرہ نہیں ہونے والا یہاں پر کہ تو بات کرے تو میں بات کروں، تو بات کرے تو میں بات کروں۔ ائمہ علیہ السلام کے مناظرے سے ہوتے ہی نہیں تھے، ایک جملہ کا امام نے بات تمام ہو گئی۔ امام رضا علیہ السلام گئے مشہد مقدس، جو آج ہم مشہد کہتے ہیں، اس وقت کا جو خراسان اور طوس تھا، تو مامون نے بلایا تھا، پتہ نہیں مجھے یہاں پر اس بات کی تفصیل میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، وقت بھی بہرحال ایک حد تک مختصر ہی ہوتا ہے، شاید یہ آپ کے کام کی بات ہو جو جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں۔ تو میں ایک جملہ کہہ دوں، امام رضا علیہ السلام کو جب بلایا تھا مامون رشید نے، تو اس وقت ایک کرسچن تھا کہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ کیا تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو کون مسلمان یہ کہے گا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ تو ہم نے کہا مانتے ہیں، لیکن میں تو آپ کے محمد کو نہیں مانتا۔ اب دیکھیں وہی والی بات، کیسا کرو اس پر آ جاؤ جس کو دونوں مانتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، کامن گراؤنڈ پر آنا ہمیشہ حق پر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کامن گراؤنڈ پر آ جاؤ، تو کامن گراؤنڈ پر آ جائیے تو پھر آپ حضرت عیسیٰ کو مان لیجیے، رسول اللہ کو نعوذ باللہ چھوڑ دیجیے۔ اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ کامن گراؤنڈ پر آ جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ بھائی جو جس کو دونوں مانتے ہیں اس کو مان لو۔ اب اس کا کیا لاجیکل جواب ہوگا؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ زندہ ہے یا وفات پا گئے؟ مسلمانوں کے مطابق کیا ہے؟ عیسیٰ زندہ ہے۔ اور رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وفات پا گئے۔ تو کہا اسے مانے کہ جو زندہ ہے اسے مانے جس کی وفات ہو گئی؟ تو یہ اس زمانے میں سوال پوچھے گئے تھے۔ تو امام علیہ السلام کو بلایا گیا تھا مدینہ سے، جو آج کا مشہد ہے، اور امام علیہ السلام وہاں بیٹھے تو جو شخص تھا نا وہ تو بڑا چوڑا ہوا تھا، اس نے تو شکست دی ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو 2 منٹ میں سنا دیا۔ یہ تو کئی مہینوں کی بات تھی کہ اس کی خبر پھیلی ہوئی، کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ اور پھر امام علیہ السلام جب پہنچے اور امام کے لیے الگ سے مسند لگائی گئی، تو پھر مامون نے کہا پوچھ، کہا ان سے پوچھو، ان مولویوں سے جو درباری تھے۔ کہا نہیں ان سے نہیں، اب ان سے پوچھ۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا سلونی سلونی۔ جو پہلے نے منبر کوفہ سے کہا تھا نا، وہ 8ویں نے مشہد مقدس میں دہرایا تھا۔
اسی طرح صادق آل محمد کے لیے ہے کہ انہوں نے ممبر کوفہ سے مسجد کوفہ میں یہ فرمایا تھا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو یہ دعویٰ تو اسی خاندان پہ سچتا ہے. تو زیادہ لمبی گفتگو تھوڑی ہوئی تھی جو میں بات کہہ رہا تھا. اب اس کے مطابق ہے کہ میں تو ایسا سوال کروں گا کہ اس کا کوئی اور جواب ہے ہی نہیں. یہ پوچھوں گا ان سے کہ عیسیٰ کو مانتے نہیں مانتے, یہ تھوڑی کہ سچ نہیں مانتا. تو میں سامنے سے کہہ دوں گا کہ ہم تو آپ کے محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے مان لیتے ہیں کہ جس کو دونوں مانتے ہو. ایک جملے میں امام علیہ السلام نے فارغ کر دیا اس کو. کہا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے, اور ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہے تو ماننا کیا, میں جانتا بھی نہیں. ایک جملے میں ہو گیا فارغ, ختم ہو گئی بات. پھر امام نے کہا کہ تجھے بتلاؤں کہ تیرے پاس جو انجیل کا نسخہ موجود ہے اس میں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ نے خوشخبری دی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ انجیل آج کے قرآن کی طرح ہر گھر میں موجود ہے. وہ خاص ان کے یہاں ان روبانیین اور پادریوں کے یہاں ہوتی تھی. تو وہ جانتا تھا کہ اچھا یہ جانتے ہیں کہ میرے پاس کون سا انجیل کا نسخہ اور کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری دی. وہ ایک جملے میں خاموش ہو گیا. ہاں لیکن بہرحال عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا. ہائے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں عیسائی تھا لیکن غیرت رکھتا تھا. کیونکہ امام علیہ السلام نے اسے پلٹ کر پوچھا کہ اب میں تجھ سے ایک بات پوچھوں. اس نے کہا کہ آپ پوچھ لیجئے, مجھے آتا ہوگا جواب دے دوں گا ورنہ سکوت اختیار کر لوں گا. امام نے کہا یہ مطلب کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے. میں آپ کے ہاں اس ماحول کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کی مثلا آپ کی کسی کرسچن برادر سے بات ہو کچھ ہو آپ کے سامنے, ضروری نہیں کہ آپ انہی الفاظ میں, آپ کسی اپنے الفاظ میں بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کے سامنے تھیم تو مفہوم تو بات ہو. تو کہ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ, عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی عبادت کی. امام نے کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی عبادت کی اور تو انہیں خدا مانتا ہے تو یہ بتا کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے اور کس کے لیے نماز و روزہ رکھا کرتے تھے. کیا خدا بھی کسی اور کی عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ اس وقت اس نے کہا چونکہ وہ غیرت مند تھا, کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ. ہائے ہائے. اس طرح صادق علیہ محمد جب آئے 3 سال کے تھے. امام نے کہا تجھے زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا اختیار بھی ختم ہو گیا, بس جو ہے وہ انسان کا اختیار. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ سورہ الحمد پڑھ. سورہ الحمد آتی ہے. اس کو تو اپنی انسلٹ فیل ہوئی کہ سورہ الحمد آتی ہے, مجھے اتنے بڑے عالم سے آپ پوچھ رہے ہیں. امام نے کہا پڑھنا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مگر اسٹاپ رک جا. اگر اللہ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. جب کسی کا اختیار ہی ختم ہو گیا تو تیری کیا مدد کر سکتا ہے پھر وہ؟ ایاک نستعین یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ اختیار کامل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تجھے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ تو اپنے اختیار سے خیر پر چل یا شر پر چل. ایاک نستعین یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ 3 سال کے سن میں امام جعفر صادق السلام کا مناظرہ تھا. اس کے بعد تو پھر امام کی لاتعداد کنورزیشنز ہے کہ جس پر واقعاً ایک سیریز و مجالس ہونی چاہیے. مثلا خود امام ابو حنیفہ چاہے وہ فقہ کے مناسبت پر ہو اور عقائد و کلام کی مناسبت پر ہو. امام موسیٰ کاظم ایک جگہ نماز پڑھنے اور لوگوں کا کافی گزرنا ہو رہا ہے وہاں سے, اور امام ابو حنیفہ نے آ کر امام صادق علیہ السلام سے کہا. یہ بھی آج کی فقہ کا ایک مسئلہ ہے. دیکھیں جنہوں نے فقہ اہل بیت کے در کے علاوہ کہیں اور سے لی نا, ان کی فقہ کی مشکل یہ ہے کہ ان کے یہاں ڈرامے میں نکاح اور ڈرامے میں طلاق ہو. یہ ہے. پھر آپ لے لیجیے. آپ جانتے ہیں کہ میں کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. اس پہ بھی ایک امام کا مکالمہ بھی سناتا ہوں آپ کو. اس پہ بھی امام کا ایک مکالمہ ہے طلاق کے موضوع پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ایک ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سامنے سے اتنے لوگ گزر رہے ہیں. تو یہ ویڈیو بھی شاید آپ نے دیکھی ہو کہ نمازی کے سامنے گزرنے کا ایک خاص طریقہ جو بتلایا گیا ہے. تو دیکھیں جو حیدر کے در کو چھوڑے گا پھر در بدر ہوگا. ایسے آج کی گفتگو کا جو خلاصہ اور محور کیا ہے کہ آپ اپنی فقہ پر ناز کیجئے کہ آپ کو صادق علیہ محمد علیہ السلام سے فقہ ملی ہوئی ہے جو خالص رسول اللہ کا سلسلہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے نماز ایسی جگہ پڑھیں جہاں سامنے سے اتنے لوگ گزر رہے ہیں تو پھر کیا نماز باقی رہی؟ پھر آج فقہ اہل سنت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ سامنے سے نماز یہ کہ گزر جائے تو نماز باطل ہو گئی, غلط ہو گئی. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ. یعنی خود تو جواب دے سکتے تھے لیکن سمجھانا چاہتے تھے کہ اب اس نور کا تسلسل کہاں جائے گا, یعنی موسیٰ کاظم کو بھی ساتھ میں پہچانو علیہ الصلوۃ والسلام. امام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں تو نماز کیسے باقی رہی؟ اب آپ کو جب بھی قرآن ناطق سے کچھ پوچھا جائے نا تو قرآن صامت سے جواب ملے گا. یہ معمولاً آپ کو اس طرح سے. کاش میں اس کی تفصیل میں آپ تک جاتا تو میرے ذہن میں کچھ واقعات ایسے آ رہے ہیں, کچھ خلاصے ایسے آ رہے ہیں, کچھ داستانیں. حتیٰ امام علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ شراب حرام ہے, کہاں لکھا ہوا قرآن؟ اور یقین فرمائے گا کہ ایکسپلسٹلی کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ شراب حرام ہے یہ آیت ہو, ایسی آیت نہیں. اسی لیے آج میں جو اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں شراب برا کام ہوگا لیکن حرام نہیں ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے؟ یہ جو قرآن کو فقط قرآن کو کتاب کافی ہے, پتہ کس نے کہا تھا سب سے پہلے؟ تو جب آپ قرآن ناطق سے چھوڑ کر لیں گے نا قرآن صامت کو تو حشر یہی ہوگا کہ بھائی
شراب کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے؟ ابو العباس صفا نے حتیٰ اور بعد میں مہدی عباسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا شراب حرام ہے، اس لیے شراب برا کام ضرور ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ اور اس وقت امام کاظم علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی قرآن تمہارے گھر میں نازل ہوا جو تمہیں پتا ہوگا کہاں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے؟ ہم بتلاتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر امام نے بتلایا، 2 آیتوں کو پڑھ کے بتلایا، وہ پھر کبھی آپ کے لیے تھوڑا سا انٹرسٹ بھی تو باقی رہے، پھر کبھی اور سناؤں گا۔ جناب نسیم امروہی صاحب نے اس پہ پورا شعر کہا تھا کہ دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، اور پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ تو امام علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا کچھ تو امام جواب دیتے تھے قرآن ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا قرآن میں کہاں لکھا ہے، اس لیے رسول اللہ نے بھیجا تھا کہ میری اطرت کے پاس جاؤ تو وہ بتلائیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو سامنے سے گزرنا حرام ہے یا حلال ہے نمازی کے، یہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ ظاہر میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا۔ امام حسین کاظم سے پوچھا گیا، امام ابو حنیفہ نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے، کہ آپ کے بیٹے ایک ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں سے لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ قرآن کی آیت سورہ قاف کی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگ حیات سے تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ کوئی کتنا بھی میرے سامنے سے گزر جائے میرے اور اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتا۔ آگے مسئلہ یہاں پہ قرآن سے آگے۔ اسی طرح سے خود طلاق کا مسئلہ، امام صادق السلام کا یہ جو اگر میری تقریر کا دوسرا پوائنٹ آپ سمجھ سکیں تو امام جعفر صادق السلام کا جو کنٹریبیوشن ہے نا، وہ عقائد سے لے کر فقہ سے لے کر زیارات سے لے کر عزاداری کے باب سے لے کر آپ کوئی شریعت اسلامی کا باب اٹھا لیجیے اور سبق اٹھا لیجیے۔ باقی ائمہ کو بھی جو اس دور کے تھے، جو مثلا خود امام بن بیٹھے تھے، ان کو امام کہا گیا، لیکن اگر ان کی امامت کے حوالے سے آپ آن اے فیس ویلیو لے بھی لیں تو امام ابو حنیفہ فقط فقہ کے امام ہیں، وہ تفسیر کے امام نہیں ہے۔ کاش میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام ذہبی حدیث کے امام مشہور ہوئے، وہ فقہ کے امام نہیں، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا کوئی، کیونکہ وہ فقہ کے امام تھے ہی نہیں۔ امام راضی وہ تفسیر کے امام کہلائے، فخر الدین رازی، وہ حدیث کے امام نہیں بن سکے۔ امام صادق یہاں پر یہ نہیں کہ خالی فقہ کے امام ہیں تو حدیث کے امام ہیں یا تفسیر کے امام ہیں، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا علم ہم نے امام مبین میں رکھا ہوا ہے، یہ ہے امام صادق۔ جدھر حق ہے ادھر مال